سورۃ النساء خواتین والی صورت، اس صورت کی آیت نمبر 75 اس کی تفسیر میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اچھی سفارش یا بری سفارش۔ کسی ضرورت مند، حاجت مند، پریشان زدہ، مصیبت زدہ شخص کے معاملے میں آ کر انٹرسیڈ کرنا، اس کے معاملے میں پڑھ کر اس کی مدد کرنا، آپ کے کہنے سے اس کا کام بن جائے، حاجت پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بارے میں قرآن میں کیا حکم اور رہنمائی ہے؟ جائز سفارش پر کیا اجر ثواب اور اس کا کیا حکم ہے، اور ناجائز سفارش اور اس پر کتنا عذاب اور وعید ہے؟ من یشفع، جو شخص سفارش کرتا ہے یا کرے گا، من یشفع، جو شخص سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ سفارش کرنے کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک حضور بھی سفارش کریں گے امت کے حق میں۔ شفاعت عربی میں انٹرسیڈ، سفارش کرنے کو شفاعت کہتے ہیں۔ حضور اللہ نے فرمایا من یشفع، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سفارش کرے گا یا کرتا ہے۔ کس طرح کی سفارش؟ اچھی یا بری؟ پہلے اچھی کا ذکر ہوا، شفاعتن حسنہ، شفاعتن حسنہ، اچھی سفارش۔ ہر وہ جو جائز ہو، شرعاً ممنوع نہ ہو، اس کو جائز سفارش کہتے ہیں۔ کوئی جو مقروض ہے، مستحق ہے، آپ اس مقروض کے بارے میں قرض خواہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یار اس کو اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو کچھ معاف کر دو، معاف نہیں کر سکتے کچھ کم کر دو، کوئی کم نہیں کر سکتے ہو کم از کم اس کو تھوڑی مہلت دے دو، یہ سفارش کر رہے ہیں۔ کسی، یہ بھی ایک جائز سفارش ہے، شفاعت حسنہ ہے، اچھی سفارش ہے۔ کسی قاتل کے بارے میں آپ سفارش کرتے ہیں مقتول کے ورثاء سے کہ یار آپ معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، صلح کر لیں۔ معاف نہیں کر سکتے، کچھ لے دے کے معاف کر دیں، چلو ویسے نہیں معاف کر سکتے، یہ ایک صرف خالص اصلاح مقصود ہے۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے جو جوڑ کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے کہنے سے جوڑ ہو جاتا ہے، اللہ آپ کا جنت میں جوڑ بنا دے گا، یہ بھی شفاعت حسنہ، اچھی سفارش۔ تو کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی مصیبت والا آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ خود اس کی مصیبت دور نہیں کر سکتے، آپ کے کہنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ جائز کام لے کر آئے، یہ بھی شفاعت حسنہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے من یشفع، جو کوئی سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ کون سی سفارش؟ شفاعتن حسنہ، اچھی سفارش۔ اللہ فرماتا ہے نصیب منہا، اس کی اس اچھی سفارش کرنے پر میرے پاس اس کے لیے بہت بڑا حصہ ہے جو میں اس کو دوں گا۔ نصیب، ایک ہوتا ہے نصیب، حصہ، عربی میں حصے کو نصیب کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حصہ، ایک ہوتا ہے نصیب، ایک خالی نصیب، ایک نصیب، تنوین برائے تعظیم۔ جب نصیب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا حصہ، اور جس کو بہت بڑا رب بہت بڑا حصہ کہہ رہا ہے، پھر وہ کتنا بڑا ہوگا؟ آگے جا کے آپ حدیث سنیں گے تو اس کو آپ اللہ کے اس بہت بڑے حصے کا وہاں تفصیل آپ کے ذہن میں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے من یشفع، جو کوئی سفارش کرتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں جائز کام میں، نصیب منہا، اس کے لیے اس میں بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے کہنے سے، سفارش کرنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے، اس بھائی کا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، تو اس کہنے والے کو اللہ اتنا ہی اجر دے گا جتنا ضرورت پوری کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جس نے کام کر دیا جتنا اجر اس کو ملا، صرف اس کو سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا، یہ ہے بہت بڑا حصہ۔ اور ایک یہ بھی حصہ ہے
لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی صدقہ جاریہ والا کام. اگر آپ کی سفارش سے کسی کا کام ہو جائے، کسی بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے اور وہ اس روزگار سے حلال ذریعے سے روزی کماتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، اسی کمائے ہوئے پیسے سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، تو یہ سارے جتنا بھی وہ زندگی میں نیکی کے کرتا رہا اور کرتا رہے گا، آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، نصیب منہا، اللہ آپ کو اس سے نصیب پہنچاتا رہے گا. تو یہ اچھی سفارش ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا من یشفع، اور جو شخص سفارش کرتا ہے یا کرے گا، شفاعتن سیئہ، ہر وہ ناجائز کام جو شرعاً ممنوع ہے وہ شفاعت سیئہ میں آتا ہے، بری سفارش میں آتا ہے. آپ اس کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کریں. اور جو شخص ایسا کرتا ہے، کوئی بری سفارش کرتا ہے، کسی ناجائز کام کی سفارش کرتا ہے، کسی ظلم زیادتی کی سفارش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفل منہا. حصے کو عربی میں نصیب بھی کہتے ہیں اور حصے کو عربی میں کفل بھی کہتے ہیں. کفل، کاف کتاب والا اور فا لام. اللہ فرماتا ہے اگر بری سفارش کی تو آپ کے کہنے پر اور سفارش کرنے پر اگر اس کا کام ہو جاتا ہے برا اور وہ ساری زندگی برا کرتا رہے گا، ناجائز کرتا رہے گا، تو کیا سمجھا میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا ہے. کسی کے جو کچھ کر رہا ہے تو نے اس کی سفارش کی تھی تو وہ کر رہا ہے، اس کے کرنے سے بھی تجھے حصہ ملتا رہے گا برائی اور گناہ کا. تو یہ کیسا نادان ہے جو کسی کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو کسی کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اس کی بری سفارش سے اس کی دنیا سنوری نا بظاہر، تو اس کی عاقبت خراب ہو گئی، غلط سفارش کی تھی نا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ فرماتا ہے میں ہر شے پر مقیت ہوں. میم قاف نقطوں والا اور یا اور تا، مقیت. یہ کوت سے بنا ہے. کوت، کوت عربی میں اس لقمہ یا گھونٹ پانی کو کہتے ہیں جو کسی کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بن جائے. اور وہ لقمہ، وہ گھونٹ پانی کا جو لوگوں کی جانوں اور زندگیوں کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے، وہ حقیقتاً دینے والا کون ہے؟ وہ خالق. اس لیے اس کو مقیت کہتے ہیں. اور ڈیفینیشن یہ بنے گی قرآن کی اصطلاح میں، مقیت اللہ کی صفت ہے. عام طور پر لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد المقیت. المقیت اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المقیت. اور المقیت اس کو کہتے ہیں جو ایسا روزی رساں ہو، ایسا روزی اور رزق دینے والا ہو، کس کس کو دینی ہے یہ بھی جانتا ہے، کس کس کی کس کو ضرورت ہے یہ بھی جانتا ہے، اور جس کو اس نے دینی ہے پھر اس تک حفاظت کے ساتھ وہ پہنچاتا ہے کہ بیچ میں کوئی چھین نہیں سکتا ہے. ایسے شخص، ایسی ہستی کو عربی میں المقیت کہتے ہیں. یعنی قادر بھی ہو، ہر ایک کی ضرورت اور روزی دینے پر قادر ہو، دینے سے اس کے ہاں کمی نہیں ہوگی. کس کو کتنی ضرورت ہے وہ جتنا مرضی دے، اس کے ہاں کمی نہیں ہوگی. قادر ہے اور پھر حفیظ بھی ہے، یعنی اس روزی کو اس مطلوبہ فرد تک پہنچانے تک وہ حفیظ رہتا ہے، بیچ میں کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. اور علیم بھی ہو. کیا مطلب؟ کائنات کے پردوں میں، ظاہر میں، باطن میں، زمین سمندروں کی تہوں میں کس کس مخلوق کو کتنی روزی کی ضرورت ہے ہر ایک کو وہ جانتا ہے. ایسے ذات اور ایسی ہستی کو مقیت کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا. میں ہر چیز پر مقیت ہوں، نگہبان ہوں، قادر ہوں. تو سورۃ النساء کی اس آیت میں جو کہ 75 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا ہے اور ہماری معاشرتی قدروں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی. اچھی سفارش اس میں بھی تمہارے لیے حصہ ہے، بری سفارش
اس میں بھی تمہارے لیے حصہ ہے۔ اچھی سفارش میں اجر، ثواب، اچھا نفع کا حصہ ہے دنیا آخرت کے لیے، اور بری سفارش میں تمہارے لیے جو گناہ، برائی، جزا دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا وہ حصہ ہے۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کی دنیا کے لیے سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے رہو، یا کسی کی دنیا اچھی یعنی جائز سفارش کے ساتھ اس کی دنیا بھی سنوارو، آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی جو ہے وہ سنورے گی۔ حدود اللہ میں سفارش کرنا، کسی ناجائز بندے کو جس کا جرم ثابت ہو جائے قانون کے تحت، آپ کے کہنے سے، آپ کی سفارش سے اس کو جرم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، سزا مجرم کو نہیں ملتی۔ ایک شرابی جس کا جرم ثابت ہوا، آپ کی سفارش سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک چور ہے، اس کی چوری ثابت ہو گئی، جرم ثابت ہو گیا، قانون میں اس کو سزا دے رہا ہے اور سزا سنا دی گئی، لیکن آپ نے سفارش کی اور آپ کی سفارش پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ مجرم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسے مظلوم کی جو ہے وہ آپ ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مستحق کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ ایک چور کو یا کسی طرح کے مجرم کو جس کا جرم ثابت ہو گیا، آپ نے جا کے سفارش کی، ایک کال کر دی، کسی کو فون کر دیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ جو چور تھا، ڈاکو تھا، ظالم تھا، مجرم تھا، آپ کی ناجائز اور بری سفارش پر چھوٹ گیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے جرم نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کفلم منا، جس تیری سفارش کی وجہ سے جو جرم کرنے والا چھوٹا ہے، جو اس کو جرم کرنے پر ملنا تھا، تجھے بغیر جرم کیے تیرے کھاتے میں وہ گناہ پڑ گیا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح ہوا تو آپ مکہ میں تشریف لائے۔ ایک کافرہ عورت تھی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا جو ہے وہ سیرت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے ادھار کی چیزیں لیتی تھی، مانگ کے لاتی تھی، پھر واپس نہیں کرتی تھی، دبا جاتی تھی اور چوری کر لیتی تھی، ہے نہیں ہے، میں نے لیا ہی نہیں ہے، اس طرح کر کے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور تھی یہ خاتون کسی سردار قبیلے کی، اور قبیلہ تھا قبیلہ بنی مخزوم، قریش کا بہت بڑا ایک قبیلہ تھا، اور اس کی برانچ تھی مکہ کے اندر، رئیس خاندان کی یہ عورت۔ کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئی، ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئی تھی، تو ادھر ہی مکہ کے اندر اس کے ہاتھوں سے ایک گناہ سرزد ہوا۔ اس کا نام تھا فاطمہ بنت اسود، قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون۔ کسی خیمے سے کسی شخص کا اس نے بیگ اور پرس چرایا تھا اس خاتون نے، تو لوگوں نے پکڑ لیا۔ موقع پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر موجود ہیں، خود کائنات کے فیصلہ کرنے والے نبی ظاہر طور پہ براجمان ہیں۔ اس کیس کو میرے کریم نبی کے سامنے پیش کیا گیا، گواہ پیش ہوئے، چوری جرم ثابت ہو گیا۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کٹنے کا جب فیصلہ آیا، خاتون تھی رئیس اور اونچے قبیلے کی، مالدار گھرانے کی، لوگ کٹھے ہوئے، اس کی فیملی والے، کسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے، کچھ تخفیف کی جائے فیصلے کے اندر۔ اور یہ جو آپ نے ڈیسیژن سنایا ہے، کہا کون بات کرے، اس سے کہو، اس سے کہو، اس سے کہو۔ یہ تو ایک ناجائز سفارش تھی نا جو کسی سے کرانے تھی۔ میں یشفا شفاعتن سیئہ، یہ اس زمرے میں تھی۔ بالآخر کسی ایسے کو ڈھونڈو جو اس کی حضور سن لیں اور پھر اس کی مان بھی لیں۔ حضور تو ساری کائنات کے محبوب ہیں، کوئی حضور کا محبوب ڈھونڈو۔ حضور تو ساری کائنات کے محبوب ہیں، کوئی حضور کا محبوب ڈھونڈو۔ شاید محب اپنے محبوب کی پسند کا خیال کرے۔ کون ایسا محب ہے جو اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا ہے، رد کرتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے؟ لوگوں کا اتفاق اس بات پر ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید، جن کو صحابہ کرام محبوب بے رسول کہتے تھے، اسامہ بن زید کا لقب کیا تھا؟ محبوب رسول۔
کیونکہ یہ حضرت زید کے بیٹے تھے. قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. یہ اس صحابی کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید، اور آپ ان سے بے حد پیار کرتے تھے. حسن و حسین جیسا پیار آپ ان کو عطا فرماتے تھے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے. آپ انکار کرنے لگے، وہ اصرار کرنے لگے، کسی طرح کہہ کلوا کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے. اس چوری کرنے والی عورت کے بارے میں حضور سے حضرت اسامہ نے بات کی، اور یہ ایک ناجائز سفارش تھی جو انہوں نے کی تھی. تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے میرے سامنے ایک محبوب اور میرا پیارا بات کر رہا ہے. جب اللہ اور اس کی رسول کی بات آتی ہے تو پھر اپنے تعلقات، پھر اپنے معاملات، پھر اپنے پیارے نہیں رہتے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام عشق خدا ہے، اسی کا نام اسلام ہے. ہر تعلق اللہ رسول کے تعلق کے بعد، اور اللہ رسول کا تعلق ہر تعلق سے پہلے. اگر میرے اور آپ کی زندگی میں یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو تم، میرے اور آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ اللہ کے ایمان اور حضور سی محبت سے لبریز ہے. اللہ اکبر. تو حضرت اسامہ نے جب بات کی تو میرے کریم نبی کا چہرہ سرخ اور غصے کے ساتھ اور غضب کے ساتھ بھر گیا، اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی حرم شریف میں، مکہ شریف میں، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے جب ان میں کوئی مالدار شخص چوری کرتا تھا، جرم کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کمزور ضعیف جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی. اور اگلے جملے بہت سخت تھے. آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں خود بذات اس کے ہاتھ کاٹتا، بذات خود اس کے میں ہاتھ کاٹتا. یہ جملے آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، اور آپ نے حکم فرمایا اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جو ہے خون بہتے ہوئے کے ساتھ اپنے قبیلے میں گھر گئی تھی، اور پھر ساری زندگی رہی ہے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ. ایک ہاتھ تھا دوسرا نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ وہ خاتون بعد میں بھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اور حضور پہلے سے زیادہ اس سے پیار فرمایا کرتے تھے. کیونکہ یہ جب حد لگ رہی ہوتی تھی نا کسی پر، زنا کی، چوری کی، تو آپ کے اوپر ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی تھی. بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، چلتے پھرتے رہتے تھے جیسے بے چین بندہ ہوتا ہے. کسی غلام نے پوچھ لیا، خود حکم دیا ہے، اب خود مضطرب اور بے چین ہو. فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری رحمت ہے. تم لوگوں کو میرے پاس لانے سے پہلے معافی تلافی کیوں نہیں کرا لیتے؟ میرے پاس کیوں لے آتے ہو؟ اس کو توبہ معافی تلافی میرے پاس لانے سے پہلے ہی کرا لیا کرو. جب میرے پاس عدالت میں آ کے جرم ثابت ہو جاتا ہے پھر میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے حکم کو نافذ کروں. تو یہ ایک ناجائز سفارش تھی جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور آپ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور استغفار کیجئے. میں معافی مانگتا ہوں کہ میں آئندہ جو ہے ایسی کوئی سفارش نہیں کروں گا. تو جو ناجائز سفارش ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کے لیے برائی کا حصہ ہے اور گناہ کا حصہ ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. فرماتے ہیں اشفعوا توجروا، لوگوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے سفارش کیا کرو تاکہ ان کے کام بن جائیں، ضرورت پوری ہو جائے، حاجتیں پوری ہو جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں. توجروا، ایسا کرنے سے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا اور اس پر تمہیں ثواب اللہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو آج کی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اچھی سفارش پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ کو میں صرف ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھی سفارش پر اور اچھے کسی کا آپ کے کہنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے.
اللہ کتنا اجر دیتا ہے اور کتنا اس پر ثواب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رمضان شریف میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا۔ آپ لوگ جن مسجد نبوی شریف میں جن لوگوں نے عمرہ کیا، حج کیا، وہاں کی ایک ایک گھڑی کتنی پرکیف ہوتی ہے اور کتنی مستی اور سرور والی ہوتی ہے اور اللہ کے نور والی ہوتی ہے، ایک ایک گھڑی۔ اور پھر رمضان شریف کی گھڑیاں اور پھر اعتکاف کی گھڑیاں، کیا بات! میرے حضور نے فرمایا رمضان شریف میں عمرہ کرنا حج کے برابر، اور حج بھی میرے ساتھ، حج بھی میرے ساتھ۔ رمضان شریف میں عمرہ حج کے برابر، اور حج بھی کوئی عام حج نہیں، سید الانبیاء کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ تو کیا آپ دیکھیں کیسا کتنی نیکیاں اور ثواب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رمضان شریف میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص آیا، اس نے آ کے سلام کیا اور سلام کر کے وہ میرے پاس بیٹھ گیا، بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر پریشانی اور ضرورت مندی کے آثار دیکھے اور پڑھے۔ اس کے بات کرنے سے پہلے میں نے خود ہی بات کی کہ کیا کوئی پریشانی ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے، میرے لائق کوئی کام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تربیت تھی جو حضور صحابہ کو دے گئے تھے۔ صرف انتظار نہ کیا کرو کہ کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے، خود ہی لوگوں کی ضرورتیں ڈھونڈ کر ان کے سوال کرنے اور مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا کرو۔ یہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی سائل کو سوال کرنے پر دینا یقیناً اجر ہے، لیکن ایک اجر ہے، اور کسی مستحق کو مانگنے سے پہلے دے دینا، اس پر دو اجر ہیں، ایک دینے کا اجر اور ایک اس کو سوال کرنے کی ذلت سے بچانے کا اجر۔ اللہ اس پر ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کیفیت بنا لیتے ہیں، قسم بخدا اللہ ہماری ضرورتیں جب ہمیں پڑتی ہیں تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے پہلے اللہ پورا کرتا رہے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگا مستحق ہوں، غریب ہوں مدینے کا، اور میرے اوپر قرض کچھ استطاعت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ صاحب قبر، حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس صاحب قبر کی حرمت کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہنستے پلکوں کے نیچے گھم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی سے؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر آپ مناسب سمجھیں تو جس کا آپ نے قرض دینا ہے میں اس سے بات کر لیتا ہوں، شاید وہ کوئی معاف کر دے، کوئی کمی کر دے، کوئی مہلت دے دے۔ تو وہ کہنے لگا جیسے آپ کو پسند ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھے، جوتے پہنے، گئے، اس کی بات کی، اس کا کام ہو گیا، لیکن اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک سوال کیا جو ہمارے موضوع کے مطابق، اور اس میں وہ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا حضرت جسارت معاف کیجئے گا، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اعتکاف صرف میری خاطر آپ اعتکاف توڑ کر اس شخص کے پاس چلے ایک جائز سفارش کرنے کے لیے، تو آپ نے اعتکاف توڑ دیا، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف کا اعتکاف۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑا رکے، حدیث کے لفظ ہے تھوڑا رکے اور تھوڑا آنکھوں میں آنسو لے آئے اور کہنے لگے مجھے حضور یاد آ گئے۔ حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ صاحب قبر مجھے یاد آئے، اور مجھے وہ لمحے یاد آئے کہ جب میں کھڑا تھا اور حضور تشریف فرما تھے اور حضور کے لب کھلے اور پھول جھڑے میری جھولی میں پڑے، آج تک میں نے سینے میں رکھے ہیں۔ یہ در و دیوار تو باقی ہیں، وہ پھول ہی تھے جن کی وجہ سے میں در و دیوار کو چھوڑ کے نکل پڑا تھا، اور وہ پھول یہ تھے، وہ موتی یہ تھے۔ حضور نے فرمایا مم مشا لے اکھیے فی حاجتن، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے نکل کھڑا ہوا، چل پڑا، پورا ہو یا نہ ہو، افضل من ان یعتکف فی مسجدی ھذا شہرین، اللہ مجھ محمد کی اس مسجد میں 2 مہینے اعتکاف سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔
پورا ہو یا نہ ہو. امام حسن بصری فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جو جائز سفارشیں کہہ دے، ہو یا نہ ہو، اللہ تجھے اجر عطا فرما دے گا. 2 مہینے اعتکاف مسجد نبوی میں کریں، اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے سفارش کر دیں، آپ کے کہنے پر اس کا کام ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا. لیکن اس پکچر کی آپ دوسری سائیڈ بھی دیکھیں، اگر آپ کے کہنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے کتنا بڑا ثواب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے کسی بول سے کسی کا کام بگڑ جاتا ہے تو کتنا بڑا ظلم ہے اور اللہ رسول کے یہاں ناپسندیدہ ہے. اللہ ہم سب کو ایسے بول دے، ایسے الفاظ دے، ایسے رویے دے، لوگوں کے کام بنے، لوگوں کی بگڑیاں سنوریں. اللہ دنیا آخرت میں ہماری بگڑیاں جو ہے وہ سنوارے گا. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 کی تفسیر، اچھی سفارش یا بری سفارش کے بارے میں جو ایک تفسیر تھی اور اس کا موضوع تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کا خلاصہ صرف چند جملے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو ضرورت مند ہے، جس کا کوئی کام ہے، بھلے وہ آپ کے پاس آ کے کہہ دے یا آپ کو معلوم ہو جائے، آپ استطاعت رکھتے ہیں، ایسی پوزیشن ہے آپ اس کا کام کر دیں، تو آپ کے کہنے سے آپ اس کا کام کر دیں. اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کو کہہ دیں تاکہ اس کا کام ہو جائے. اور اگر کسی کو کہنے سے اس کا کام ہو جائے گا تو اللہ آپ کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا کام کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر بھلے سے آپ نے کہہ دیا لیکن اس کا کام نہیں ہوا، اللہ پھر بھی آپ کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا کہ کام ہو جانے پر اللہ آپ کو اجر عطا فرما دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ اللہ کے میرے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، لیکن 2 احسان ایسے ہیں جن کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان میں سے بڑا کون سا ہے، یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے. نمبر 1 کہ ضرورت کے وقت، مشکلات کے وقت لوگ مجھ سے امیدیں رکھتے ہیں کہ علی سے ہم کہیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، علی سے بات کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے. یہ بھی احسان ہے. اور دوسرا احسان کیا ہے اللہ کا؟ پھر جب وہ مجھ سے کہتے ہیں یا مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں اللہ کی توفیق سے ان کے کام کر دیتا ہوں، یہ بھی اس کا احسان ہے. لیکن سوچتا رہتا ہوں لوگوں کا میرے سے امیدیں رکھنا یہ بڑا احسان ہے یا ان کے کام کر دینا، ان کی امیدیں پوری کر دینا، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے. لیکن آپ نے فرمایا اگر کسی مسلمان کا میرے کہنے کی سے یا میرے کرنے سے کام ہو جاتا ہے، ساری زمین سونے سے بھر جائے، مجھے اس پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا کسی مسلمان بھائی کے کام کرنے پر اس کے دل میں جو خوشی اترتی ہے اس سے مجھے خوشی ہوگی. اللہ ہم کو بھی ایسی سیرت والا بنائے اور لوگوں کے کام آنے والا بنائے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جس کی زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش ہو.